کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب، تمہید۔ پولوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا، جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ ان سب کے نام جو روما میں خدا کے پیارے ہیں اور مقدس ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ شکر گزاری کی دعا۔ اول تو میں تم سب کے بارے میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تمہارے ایمان کا تمام دنیا میں شعرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں، وہی میرا گواہ ہے کہ میں بلا ناغہ تمہیں یاد کرتا ہوں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب آخر کار خدا کی مرضی سے مجھے تمہارے پاس آنے میں کسی طرح کامیابی ہو، کیونکہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں تاکہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو جاؤ۔ غرض میں بھی تمہارے درمیان ہو کر تمہارے ساتھ اس ایمان کے باعث تسلی پاؤں جو تم میں اور مجھ میں دونوں میں ہے۔ اور اے بھائیو، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں، پس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں۔ انجیل کی قدرت۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی رازبازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ رازباز ایمان سے جیتا رہے گا۔ انسان کی خطا کاری۔ کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی قدرت کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے۔ آمین۔ اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ بس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے
اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، خدا کی عدالت۔ پس اے الزام لگانے والے، کوئی کیوں نہ ہو، تیرے پاس کوئی عذر نہیں، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والوں کی عدالت خدا کی طرف سے حق کے مطابق ہوتی ہے۔ اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا، یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ تو اپنی سختی اور غیر تائب دل کے مطابق اس قہر کے دن کے لیے اپنے واسطے غضب کما رہا ہے جس میں خدا کی سچی عدالت ظاہر ہوگی۔ وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، مگر جو فرقہ انداز اور حق کے نہ ماننے والے بلکہ ناراستی کے ماننے والے ہیں ان پر غضب اور قہر ہوگا، اور مصیبت اور تنگی ہر ایک بدکار کی جان پر آئے گی، پہلے یہودی کی پھر یونانی کی، مگر جلال اور عزت اور سلامتی ہر ایک نیکوکار کو ملے گی، پہلے یہودی کو پھر یونانی کو، کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے ماتحت ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی، کیونکہ شریعت کے سننے والے خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہوتے بلکہ شریعت پر عمل کرنے والے راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ قومیں جو شریعت نہیں رکھتی اپنی طبیعت سے شریعت کے کام کرتی ہیں تو باوجود شریعت نہ رکھنے کے وہ اپنے لیے خود ایک شریعت ہیں، چنانچہ وہ شریعت کی باتیں اپنے دلوں پر لکھی ہوئی دکھاتی ہیں، اور ان کا دل بھی ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، اور ان کے باہمی خیالات یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں یا ان کو معذور رکھتے ہیں۔ جس روز خدا میری خوشخبری کے مطابق یسوع مسیح کی معرفت آدمیوں کی پوشیدہ باتوں کا انصاف کرے گا، یہودی اور شریعت، بس اگر یہودی کہلاتا تو شریعت پر تکیہ اور خدا پر فخر کرتا ہے اور اس کی مرضی جانتا اور شریعت کی تعلیم پا کر عمدہ باتیں پسند کرتا ہے، اور اگر تجھ کو اس بات پر بھی بھروسہ ہے میں اندھوں کا رہنما اور اندھیرے میں پڑے ہوں کے لیے روشنی اور نادانوں کا تربیت کرنے والا اور بچوں کا استاد ہوں، اور علم اور حق کا جو نمونہ شریعت میں ہے وہ میرے پاس ہے، بس تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ تو جو واعظ کرتا ہے کہ چوری نہ کرنا، آپ خود کیوں چوری کرتا ہے؟ تو جو کہتا ہے زنا نہ کرنا، آپ خود کیوں زنا کرتا ہے؟ تو جو بتوں سے نفرت رکھتا ہے، آپ خود کیوں مندروں کو لوٹتا ہے؟ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے، چنانچہ یہ لکھا بھی ہے، خطرہ سے فائدہ تو ہے بشرطے کہ تو شریعت پر عمل کرے، لیکن جب تو نے شریعت سے عدول کیا تو تیرا ختنہ نامختون ٹھہرا۔ بس اگر نامختون شخص شریعت کے حکموں پر عمل کرے تو کیا اس کی نامختونی ختنہ کے برابر نہ گنی جائے گی؟ اور جو شخص قومیت کے سبب سے نامختون رہا اگر وہ شریعت کو پورا کرے تو کیا تجھے جو باوجود کلام اور ختنہ کے شریعت سے عدول کرتا ہے قصوروار نہ ٹھہرائے گا؟ کیونکہ وہ یہودی نہیں جو ظاہر کا ہے، اور نہ وہ ختنہ ہے جو ظاہری اور جسمانی ہے، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے،
اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے نامہ میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب۔ بس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا۔ اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدمہ میں فتح پائے۔ اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے جو غضب نازل کرتا؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، ہرگز نہیں، ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا؟ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقولہ ہے، مگر ایسوں کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے۔ کوئی نیکوکار نہیں۔ بس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر بیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے ہیں، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے بحال ہوتا ہے؟ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ بیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ بس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ بس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت تو قائم رکھتے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب، ابراہیم کی مثال۔ بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟
کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ بس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ بس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہیم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ خدا کا وعدہ ایمان کے وسیلہ سے مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہیم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلہ سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راست بازی کے وسیلہ سے، کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لا حاصل ٹھہرا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے، میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی، اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اسی سبب سے یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور یہ بات کہ ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا نہ صرف اسی کے لیے لکھی گئی بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 5واں باب، خدا کے ساتھ صلح۔ بس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا، اسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، اگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔
لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا، اور جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور ہی بچیں گے، کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے طفیل سے، جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ آدم اور مسیح کا موازنہ۔ اور جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا۔ لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی بخشش اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی۔ اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا، بخشش کا ویسا حال نہیں، کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا، مگر بہتیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا، ویسا ہی راست بازی کے ایک گناہ کے وسیلہ سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں، کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو اس کا 6 باب۔ گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر مسیح کے ساتھ یگانگی میں زندہ۔ بس ہم کیا کہیں؟ یا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ بس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے آزار ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے آزار آزبازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا
کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ راست بازی کے غلام، بس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالہ کر دیتے ہو اسی کے غلام ہو جس کے فرما بردار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ فرما برداری کے جس کا انجام راست بازی ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تو بھی دل سے اس تعلیم کے فرما بردار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے، اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالہ کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالہ کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ بس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر ان کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کا رومیوں کے نام خط اور اس کا 7واں باب، شادی کی مثال سے وضاحت۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے، لیکن اگر شوہر مر گیا وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی۔ بس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی، لیکن اگر شوہر مر جائے وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی۔ بس اے میرے بھائیوں، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھی موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھی، لیکن جس چیز کی قید میں تھے اس کے اعتبار سے مر کر اب ہم شریعت سے ایسے چھوٹ گئے کہ روح کے نئے طور پر نہ کہ لفظوں کے پرانے طور پر خدمت کرتے ہیں۔ شریعت اور گناہ، بس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر، میں لالچ کو نہ جانتا، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ ایک زمانہ میں شریعت کے بغیر میں زندہ تھا، مگر جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعہ سے مجھے مار بھی ڈالا۔ بس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ بس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لیے موت ٹھہری؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعہ سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، تاکہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعہ سے گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو۔ ہماری بات نہیں کشمکش، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں
خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، روح القدس کے وسیلہ سے زندگی۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ بس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں بلکہ جس سے پھر ڈر پیدا ہو بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، بس خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، آئندہ زندگی میں ملنے والا جلال۔ کیونکہ میری دانست میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہے، اس لیے کہ مخلوقات بطالت کے اختیار میں کر دی گئی تھی، نہ اپنی خوشی سے بلکہ اس کے باعث سے جس نے اس کو اس امید پر بطالت کے اختیار میں کر دیا کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی، مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ کیونکہ جو چیز کوئی دیکھ رہا ہے اس کی امید کیا کرے گا؟ لیکن جس چیز کو نہیں دیکھتے اگر ہم اس کی امید کریں تو صبر سے اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا
ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یسوع مسیح میں خدا کی محبت۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، اور جس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دینی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 9واں باب۔ خدا اور اس کے لوگ۔ میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح میں محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ آمین۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاقی سے تیری نسل کہلائے گی۔ یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدہ کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدہ کا قول یہ ہے، میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیسو سے نفرت۔ بس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے، تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ بس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ خدا کا غضب اور رحمت۔ بس تو مجھ سے کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے؟ کون اس کے ارادہ کا مقابلہ کرتا ہے؟ اے انسان، بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ بس کیا تعجب ہے اگر خدا اپنا غضب ظاہر کرنے اور اپنی قدرت اشکارا کرنے کے ارادہ سے غضب کے برتنوں کے ساتھ جو ہلاکت کے لیے تیار ہوئے تھے نہایت تحمل سے پیش آیا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اپنے جلال کی دولت رحم کے برتنوں کے ذریعہ سے اشکارا کرے جو اس نے جلال کے لیے پہلے سے تیار کیے تھے، یعنی ہمارے ذریعہ سے، جن کو اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔
चुनांचे होसी की किताब में भी खुदा यूँ फरमाता है कि जो मेरी उम्मत ना थी उसे अपनी उम्मत कहूँगा, और जो प्यारी ना थी उसे प्यारी कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यसाया इसराइल की बाबत पुकार कर कहता है, गो बनी इसराइल का शुमार समंदर की रेत के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनक़ता करके उसके मुताबिक ज़मीन पर अमल करेगा। चुनांचे यसाया ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल अफ़ाज हमारी कुछ नस्ल बाकी ना रखता तो हम सदूम की मानद और अमूरा के बराबर हो जाते। इसराइल और खुशखबरी। बस हम क्या कहें, ये कि गैर कौमों ने जो राजबाजी की तलाश ना करती थी राजबाजी हासिल की, यानी वो राजबाजी जो ईमान से है। मगर इसराइल जो राजबाजी की शरीयत की तलाश करता था उस शरीयत तक ना पहुंचा। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि गोया अमाल से उसकी तलाश की। उन्होंने उस ठोकर खाने के पत्थर से ठोकर खाई। चुनांचे लिखा है कि देखो मैं सयून में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस नए अहदनामा में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 10वां बाब। ए भाइयों, मेरे दिल की आरज़ू और उनके लिए खुदा से जो मेरी दुआ ये है कि वो निजात पाएँ, क्योंकि मैं उनका गवाह हूँ कि वो खुदा के बारे में गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं, इसलिए कि वो खुदा की राजबाजी से नावाकिफ़ होकर और अपनी राजबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की राजबाजी के ताबे ना हुए। क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की राजबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है, निजात सब के लिए। चुनांचे मूसा ने यह लिखा है कि जो शख्स उस राजबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है और उसी की वजह से ज़िंदा रहेगा। मगर जो राजबाजी ईमान से है वो यूँ कहती है कि तू अपने दिल में ये ना कह कि आसमान पर कौन चढ़ेगा, यानी मसीह के उतार लाने को, या गहराओं में कौन उतरेगा, यानी मसीह को मुर्दों में से जला कर ऊपर लाने को। बल्कि क्या कहती है, यह कि कलाम तेरे नज़दीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मनादी करते हैं कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यसू के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाएगा। क्योंकि राजबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनांचे किताब मुक़द्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए ये वही सब का खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने सुना नहीं उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बग़ैर मनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मनादी क्यों कर करें। चुनांचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं, लेकिन सब ने इस खुशखबरी पर कान न धरा। चुनांचे यसाया कहता है कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया है। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना? बेशक सुना। चुनांचे लिखा है कि उनकी आवाज़ तमाम रोए ज़मीन पर और उनकी बातें दुनिया की इंतहा तक पहुँची। फिर मैं कहता हूँ क्या इसराइल वाकिफ़ ना था? अव्वल तो मूसा कहता है मैं उनसे तुमको गैरत दिलाऊंगा, जो कौम ही नहीं एक नादान कौम से तुमको गुस्सा दिलाऊंगा। फिर यसाया बड़ा दिलेर होकर ये कहता है कि जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा उन पर मैं ज़ाहिर हो गया। लेकिन इसराइल के हक़ में यूँ कहता है कि मैं दिन भर एक नाफरमान और हुज्जती उम्मत की तरफ अपने हाथ बढ़ाए रहा। आमीन और आमीन।
کلام مقدس نئے عہد ناموں میں سے رومیوں کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب، اسرائیل پر خدا کا رحم۔ بس میں کہتا ہوں، کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلہ میں سے ہوں۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے، اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا۔ اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی ہی خواہاں ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بعل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں، اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے۔ ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ بس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ بس جب ہم ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو اس کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا، غیر قوموں کے لیے نجات۔ میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں، تاکہ کسی طرح سے اپنے قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں۔ کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ سب انسانوں پر خدا کی رحمت۔ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندہ ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں۔ لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلہ میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ بس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں۔ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں، اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں، اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطے کہ اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر، جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب
ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ بھی نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ خدا کی حمد، واہ خدا کی دولت اور حکمت علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 12واں باب، خدا کی عبادت میں عمر گزارنا۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے، تاکہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے، محبت بے ریا ہو، بدی سے نفرت رکھو، نیکی سے لپٹے رہو، برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو، کوشش میں سستی نہ کرو، روحانی جوش میں بھرے رہو، خداوند کی خدمت کرتے رہو، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، دعا کرنے میں مشغول رہو، مقدسوں کی احتیاجیں رفع کرو، مسافر پروری میں لگے رہو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو، لعنت نہ کرو، خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو، رونے والوں کے ساتھ رو، آپس میں یک دل رہو، اونچے اونچے خیال نہ باندھو بلکہ آدنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب لوگوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، بلکہ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا، اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر لگائے گا۔ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ، آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 13واں باب، ملکی حکومت اور ہمارے فرائض۔ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ بس اگر وہ حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی،
کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ بس تابیدار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے، بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ تم اسی طرح خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں، اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ ہمارے باہمی فرائض: آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو، کیونکہ جو دوسرے سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا ہے۔ کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور اس کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو، کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے۔ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، جیسا دن کو دستور ہے۔ شائستگی سے چلیں، نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے، نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے، اور نہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو، اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 14واں باب۔ عیب جوئی نہ کرو۔ کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے، نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ پس ہم جیئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے موا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے؟ یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ پس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنو۔ پس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔ مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدہ پر نہیں چلتا۔
جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر، بس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راز بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ۔ ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے۔ مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو ملزم ٹھہرتا ہے۔ اس واسطے وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 15واں باب۔ اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو راضی کرو۔ غرض ہم زوراوروں کو چاہیے کہ ناتوانوں کی کمزوریوں کی رعایت کریں، نہ کہ اپنی خوشی کریں۔ ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو، کیونکہ مسیح نے بھی اپنی خوشی نہیں کی بلکہ یوں لکھا ہے کہ تیرے لان تان کرنے والوں کے لان تان مجھ پر آ پڑے۔ کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئیں وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئیں تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ غیر قوموں کے لیے خوشخبری۔ بس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں۔ چنانچہ لکھا ہے، اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں، خداوند کی حمد کرو، اور سب امتیں اس کی ستائش کریں۔ اور یسایہ بھی کہتا ہے، یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے، تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ پولس کی دلیری سے لکھنے کی وجہ۔ اور اے میرے بھائیوں، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو، اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ تو بھی میں نے بعض جگہ دلیری کے ساتھ یاد دلانے کے طور پر اس لیے تم کو لکھا کہ مجھ کو خدا کی طرف سے غیر قوموں کے لیے مسیح یسوع کے خادم ہونے کی توفیق ملی ہے، کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں، تاکہ غیر قومیں نظر کے طور پر روح القدس سے مقدس بن کر مقبول ہو جائیں۔ بس میں ان باتوں میں جو خدا سے متعلق ہیں مسیح یسوع کے باعث فخر کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اور کسی بات کے ذکر کرنے کی جرت نہیں سوا ان باتوں کے جو مسیح نے غیر قوموں کے تابع کرنے کے لیے قول اور فعل سے، نشانوں اور معجزوں کی طاقت سے اور روح القدس کی قدرت سے میری وساطت سے کی، یہاں تک کہ میں نے یروشلم سے لے کر چاروں طرف الرقم تک مسیح کی خوشخبری کی پوری منادی کی۔ اور میں نے یہی حوصلہ رکھا، جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نہ اٹھاؤں، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جن کو اس کی خبر نہیں پہنچی وہ دیکھیں گے
اور جنہوں نے نہیں سنا وہ سمجھیں گے۔ پولوس کا روم جانے کا منصوبہ۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آنے سے بار بار رکا رہا، مگر چونکہ مجھ کو اب ان ملکوں میں جگہ باقی نہیں رہی اور بہت برسوں سے تمہارے پاس آنے کا مشتاق بھی ہوں، اس لیے جب اسفانیہ کو جاؤں گا تو تمہارے پاس ہوتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس سفر میں تم سے ملوں گا، اور جب تمہاری صحبت سے اسی قدر میرا جی بھر جائے گا تو تم مجھے اس طرف روانہ کر دو گے۔ لیکن بالفعل تو مقدسوں کی خدمت کرنے کے لیے یروشلم کو جاتا ہوں، کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ کیا تو رضامندی سے، مگر وہ ان کے قرضدار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومیں روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے کہ جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں۔ بس میں اس خدمت کو پورا کر کے اور جو کچھ حاصل ہوا ان کو سونپ کر تمہارے پاس ہوتا ہوا اسفانیہ کو جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس آؤں گا تو مسیح کی کامل برکت لے کر آؤں گا۔ اور اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جان فشانی کرو، کہ میں یہودیہ کے نافرمانوں سے بچا رہوں اور میری وہ خدمت جو یروشلم کے لیے ہے مقدسوں کو پسند آئے، اور خدا کی مرضی سے تمہارے پاس خوشی کے ساتھ آ کر تمہارے ساتھ آرام پاؤں۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تم سب کے ساتھ رہے۔ آمین، آمین اور آمین۔ کلام مقدس نئے عہد نامہ میں سے رومیو کے نام پولوس رسول کا خط، اس کا 16واں اور آخری باب۔ شخصی سلام۔ میں تم سے فیبے کی جو ہماری بہن اور کنخریہ کی کلیسیا کی خادمہ ہے سفارش کرتا ہوں کہ تم اسے خداوند میں قبول کرو جیسا مقدسوں کو چاہیے، اور جس کام میں وہ تمہاری محتاج ہو اس کی مدد کرو، کیونکہ وہ بھی بہتوں کی مددگار رہی ہے، بلکہ میری بھی۔ پرسکا اور ایکولا سے میرا سلام کہو، وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہیں۔ انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں۔ اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے۔ میرے پیارے اپینتس سے سلام کہو جو مسیح کے لیے آسیہ کا پہلا پھل ہے۔ مریم سے سلام کہو جس نے تمہارے واسطے بہت محنت کی۔ اندرونیکس اور یونیاس سے سلام کہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے اور رسولوں میں نامور ہیں اور مجھ سے پہلے مسیح میں شامل ہوئے۔ امپلیاتس سے سلام کہو جو خداوند میں میرا پیارا ہے۔ اربانوس سے جو مسیح میں ہمارا ہم خدمت ہے، اور میرے پیارے استخس سے سلام کہو، اور اپلیس سے سلام کہو جو مسیح میں مقبول ہے، اور ارستبولس کے گھر والوں سے سلام کہو۔ میرے رشتہ دار ہیرودیون سے سلام کہو۔ نرکسس کے ان گھر والوں سے سلام کہو جو خداوند میں ہیں۔ روفینہ اور تزوفوسا سے سلام کہو جو خداوند میں محنت کرتی ہیں۔ پیاری پرسس سے سلام کہو جس نے خداوند میں بہت محنت کی۔ روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے، اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے، دونوں سے سلام کہو۔ اس نریکٹس اور فلیگون اور ہرمیس اور پترباس اور ہرماس اور ان بھائیوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ فلیلگس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن اور الپاس اور سب مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو۔ مسیح کی سب کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ آخری ہدایات۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں، جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں، ان کو ٹال لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں۔
اور چکنی چپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ تمہاری فرمانبرداری سب میں مشہور ہو گئی ہے۔ اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو۔ اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ میرا ہم خدمت تیموتھیوس اور میرے رشتہ دار لوکیس اور یاسون اور سوسپترس میں سلام کہتے ہیں۔ اس خط کا کاتب ترتوس تم کو خداوند میں سلام کہتا ہے۔ گیوس میرا اور ساری کلیسیا کا مہمان دار میں سلام کہتا ہے۔ اراسطس شہر کا خزانچی اور بھائی کو ارتس کو سلام کہتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اختتامی دعا اور ہم۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفہ کے مطابق جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعہ سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں، اسی واحد حکیم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابد تک تمجید ہوتی رہے، آمین آمین اور آمین۔